السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حروف تہجی کے مخارج کا جو ہم نے تفصیل پڑھی تھی، اب اس کا نقشہ ہم دیکھیں گے۔ نقشے سے ہم ان حروف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑے اہم حروف ہیں، ان کے ذریعے ہم قرآن مجید کو صحیح معنوں میں ہم ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ہماری بنیاد ہیں یہ حروف۔ اگر ان کو ہم نہیں سمجھیں گے، ان کو صحیح پرفارم کرنا نہیں آئے گا تو ہماری غلطیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس کی تفصیل جاننے کے بعد ہم اس کا چارٹ بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے، اور اس کے بعد اس کی پریکٹس بھی کریں گے۔ سب سے پہلا مخرج حروف تہجی کے جو مخارج ہیں، اس کا جو ہم نے پہلا مخرج پڑھا تھا، حروف حلقیہ کے جو 3 حروف ہیں ان کے 3 مخرج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حروف حلقیہ جو ہم نے پہلا مخرج پڑھا تھا، اس کے جو 2 حروف ہیں حمزہ ہا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ حلق کے نیچے والے حصے سے ان کو ادا کیا جاتا ہے جو سینے کی طرف ہے۔ یہ 2 حروف حلق سے، یہ دیکھیں یہ 3 حصے بنے ہوئے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو حلق کا نیچے والا حصہ ہے، وہاں سے حروف حلقیہ کے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا پہلا مخرج ہے مخارج کی تعداد میں سے۔ اس کے بعد دوسرا مخرج ہے جی عین ہا۔ یہ 2 حروف حلقیہ دوسرا مخرج ہے، اور یہ حلق کے درمیان سے یہ 2 حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا مخرج ہے غین خا، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ان 2 حروف کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ 3 حروف حلقیہ حلق سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، یہ حلق کا یہ نقشہ ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 4 ہے حروف لہویہ، اس کا پہلا حرف ہے قاف۔ یہ دیکھیں قاف، کیا ہم نے سیکھا تھا کہ یہ مخرج نمبر 4 زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے، یہ زبان کی جڑ ہے، یہ زبان کی یہ شکل بنی ہوئی ہے، یہ زبان یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ زبان کی جڑ سے یہ نرم حصہ سے، یہ قوا اس کو کہتے ہیں، یہ نرم حصہ سے اس 2 نقطوں والے جو قاف ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ کا حصہ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے قاف۔ اور مخرج نمبر 5 حروف لہویہ کا دوسرا حرف ہے کاف، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے، یہ تالو کا یہ سخت حصہ ہے، یہاں سے یہ کاف ادا کیا جاتا ہے۔ یہ حروف مستعفلہ میں سے ہے، اور یہ کاف باریک پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں کاف۔ اس کے بعد مخرج نمبر 6 ہے، یہ 3 حروف شجریہ ہیں۔ یہ 3 حروف یہ کہاں تھے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ زبان اور یہ اوپر کا جو حصہ ہے، یہ منہ کے اندر جو تالو ہوتا ہے اوپر والا حصہ، یہ زبان وہاں سے لگتی ہے۔ تو یہ 3 حروف، لیکن ان کی آواز علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ زبان اور تالو کے درمیان سے یہ 3 حروف شجریہ یہ ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا مخرج نمبر 6 ہے۔ کیسے ادا کرتے ہیں؟ جیم شین یا، یہ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 7 حرف حافہ یا حافیہ، یہ دود جی، زبان کی کروٹ، یعنی کہ زبان کا یہ زبان ہے، یہ ان کا دائیں بائیں کا حصہ جو ہے زبان کی کروٹ، اور اوپر کی جو 2 داڑیں ہیں، اوپر کی جو داڑیں ہیں ان کی جڑ سے اس دود کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 8 ہے لام،
یہ حروف طرفیہ ہیں، 3 حروف طرفیہ ہیں، اور یہ حرف لام زبان کا کنارہ اور دواحق سے، یہ دواحق سے ثنایا تک کے یہ مسوڑوں سے یہ اس کو ضاد کو ادا کیا جاتا، لام کو ادا کیا جاتا ہے، لام کو، ٹھیک ہے جی۔ زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے یہ اس کو حرف لام کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نون اور را، یہ جو نون ہے یہ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے، ثنایا تک کے یہ دانتوں کی جڑوں سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، نون۔ اور را، یہ حروف طرفیہ کا مخرج نمبر یہ 10 ہے۔ حرف را زبان کی نوک، یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے، یہ تالو سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، را۔ زبان کی نوک اوپر تالو کے ساتھ لگے گی تو یہ را ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد مخرج نمبر 11 3 حروف ہیں، حروف نطعیہ، یہ 3 حروف ہیں جو لسانی مخارج میں سے ہیں۔ زبان کی نوک، یہ زبان کی نوک ہے اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، اوپر کے یہ جو 2 دانت ہیں ان کی یہ جڑ سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ 3 حروف کو کون کون سے؟ دال، تا، ان تینوں کی آواز میں بھی فرق رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مخرج نمبر 12، یہ 3 حروف لساویہ، یہ مخرج نمبر 12 جو ہے یہ لسانی مخارج میں سے ہے۔ یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے ان کے اندرونی کنارے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ ضا، ذال، ثا، یہ نرمی سے ادا ہوں گے لیکن بغیر سیٹی کی آواز، جس طرح یہ حروف صفیریہ کی یہ سیٹی کی آواز نکلتی ہے لیکن اس میں یہ سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی۔ یہ مخرج نمبر 12 تھا۔ اور مخرج نمبر 13 ہے، یہ 3 حروف لسانی مخارج میں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، اور یہ سیٹی کی تیز آواز کے ساتھ ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں لیکن یہ 3 حروف یہ جو لسانی مخارج میں سے ہیں حروف صفیریہ، یہ تیز سیٹی کی آواز سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی یہ نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے حروف صفیریہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ کون سے حروف ہیں؟ صاد، سین، ز، یہ 3 حروف صفیریہ، یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور آگے ہیں مخرج نمبر 14، شفوی مخارج جو ہیں، شفوی مخارج جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، یہ 4 حروف شفوی یعنی کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ اور یہ فا مخرج نمبر 14 سے اور باقی 3 حروف مخرج نمبر 15 سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ فا کہاں سے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، جو ہمارے ہونٹوں کا
جو اندر کا حصہ ہے وہاں سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، فا کو۔ اور اس کے بعد با، یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے جو منہ کے اندر کی طرف ہے وہاں سے حرف با ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے میم، یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے جو ہونٹوں کے باہر کا حصہ ہے وہاں سے یہ میم ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد واو، یہ اوپر والا اور نیچے والے دونوں ہونٹوں کے درمیان سے اس کو ادا کرنا ہے، یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملنے نہیں چاہیے۔ تو اب ان کو ادا کرتے ہیں جی، با میم فا واو۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو مخرج نمبر 16 ہے، جوفی مخرج ہے، یہ حروف مدہ کا مخرج ہے، یعنی کہ منہ کا جو خلا ہے نا، منہ کا اندر کا جو خلا ہے وہاں سے یہ حروف مدہ یہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خیشوم مخرج نمبر 17، یہ ناک کا بانسا ہے، یہاں سے یہ غنہ کا مخرج ہے، یہ ناک سے ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ناک سے یہ غنہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو سمجھ لیا ہے، ان کی تفصیل کو، اور آپ نے اب اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے۔ ایک بار میں پڑھا دیتا ہوں تاکہ مزید آسانی ہو سکے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا، صاد، سین، زا، فا، با، میم، واو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ جو دوست احباب نئے ہیں اس چینل پر، وہ نئے دوست دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، اور کومنٹ باکس میں جو چیز آپ کو اچھی لگی ہے حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کومنٹ کریں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔